السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سانحہ پیش آیا پشاور مسجد میں، اس کے حوالے سے ہم لوگوں سے مختلف رائے اور ان کے خیالات اور ان کی جو اندرونی چھٹی ہے اس کا کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، یا یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا گیا یا پھر یہ سیاسی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے امان اللہ صاحب اور ایکسپیرینسیبل بندے ہیں، کافی ان کا ایکسپیرینس ہے اور بہت سی سیاسی دور انہوں نے گزارے ہیں اپنی زندگی میں، تو بتائیں گے کہ اس حادثے کے بارے میں کیا وہ بیان کرنا چاہتے یہ تو ہیں۔ اس وقت موجودہ واقعہ ہوا ہے اس کے یار بارے یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ آپ کا کیا درا ہے وہی پچھلا چل رہا ہے. ابھی کراچی میں ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا, بلوچستان میں ہوا تو کیا ہوا ہے. وہ ادھر تو آپ کسی نے نہیں کہا کہ یہ فرقہ وریت ہے, یہاں فرقہ وریت لے کر چل پڑے. ایک مخصوص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی فرقے کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں وہ ٹارگٹ کہ ان کی آپس میں نفرت پیدا ہو, ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے. سنی شیعہ کو تک سنی شیعہ کو صحیح ہے. وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. یہاں سے شیعہ سنی نہیں رہتے کہ وہاں زیادہ رہتے ہیں. صحیح ہے. وہ یہاں بھی تو رہتے ہیں نا, یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا جہاں اپروچ ہوتی ہے وہاں وہ کرتے ہیں. اس کی پیچھے آپ اپوزیشن کوئی اپوزیشن نہیں, کوئی حکومت نہیں ہے. یہ جو ان کی باقیات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو سلیپر سیل ہیں وہ کراتے ہیں ان سے کام. بیرون ملک کی سازش ہے. بالکل. یار یہ سمجھنے کی ہے, 2 ڈیم آپ کو ایک فوجی بنا کے دے گیا. آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت. پچھلے 72-74 سالوں میں کتنے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے, سیاستدانوں نے. 2 ڈیم سیاستدانوں نے کتنے بنائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. 74-75 سال کے ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, کتنے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے؟ ہماری زندگی میں ابھی تک کوئی نہیں بنا. آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 22 سال, 28 سال. 28 سال. میری 75.5 سال ہے. ماشاءاللہ. میں نے نہیں دیکھا کسی کو اپنی زندگی میں کوئی ترقی یافتہ کام کرتے ہوئے. یہ سڑکیں بنا دینا تو یہ کر دینا, یہ کوئی کام نہیں ہے. تمہارا زرعی ملک ہے بچے, زرعی ملک ہے. یہاں پر تو ڈیموں کا جال بچھنا چاہیے تھا. پانی کی کمی درپیش کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے. جو تمہارا ملک کیوں پسماندہ ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کیے جو تمہیں کرنے چاہیے تھے. کالا ڈاب بیگ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں بننے دیتے؟ وہ سیاسی مفاد ہے اس میں. یہی سیاسی مفاد ہے. تو جب سیاسی مفاد ہے سب کا, تو ملک کے ساتھ کون مطلب ہے کہ مخلص ہے؟ جب سیاسی مفاد ہے تو ملک کے ساتھ مخلص کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ خاندانی حکمران ہے. ایک بنا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا ہے, پھر اس کا بیٹا ہے, پھر اس کا بیٹا ہے. دوسرے آپ لوگ کم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں نا. آپ سے بھی زیادہ ایم اے کیا ہوگا, ماسٹر کیا ہوگا, بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہو گیا, LLB کیا ہوگا. کیا ان کی عقل کم ہے ان کی اولادوں سے؟ بہت زیادہ. وہ کیوں نہیں آگے آ سکتے؟ آنے نہیں دیتے. جب آنے نہیں دیتے بچہ, پھر میرے سے کیا پوچھنے آ گیا؟ تو آپ اب یہ بتائیں کہ ابھی عوام کی کیا ذمہ داری عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. یہ عوام ہے ہی اسی لائق, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. نہیں, کوئی آپشن بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے اپنی رائے کا. ہم یہ آپشن یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہے نا, یہ ساری اوپر والی, یہ ختم ہو. سمجھ آئی نا؟ یہاں جو ہے نا وہ ریڈ انقلاب جس کو کہتے ہیں, وہ چاہیے. خون کا انقلاب. بالکل خونی انقلاب چاہیے یہاں پر, پھر یہ ٹھیک ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے. انقلاب کس بیس پر آنا چاہیے؟ مطلب اسلامی بیس پر آنا چاہیے یا یہ بات جو ہے آپ لوگ کرتے ہیں نا, یہ سب سے غلط بات ہے. تو انقلاب کس بیس پر؟ یا سوچ, تم اپنے حقوق کے لیے اس ملک میں رہتے ہو, اس ملک کے حقوق کے لیے کرو نا. جمہوریت. اس میں اسلام کیوں لگاتے ہو اور دوسرا کیوں لگاتے ہو؟ جمہوریت کے لیے.
کہ یہ جمہوریت کے لیے، جمہوریت کیا کہا، یہ جمہوریت ہی ہے نا، یہی جمہوریت ہے۔ یہ 74 سال سے جمہوریت ہی ہے نا۔ حق کا مطالبہ تو جمہوریت میں کیا جاتا ہے نا۔ یار وہ بندہ لاؤ سیدھا آگے جو کام کرے تمہارے لیے۔ کہاں سے لائیں؟ آپ کی اپنی رائے دیں نا۔ یہ اسی ملک سے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند سامنے کیوں نہیں آتے؟ مطلب آپ ہیں، ابھی آپ سے سوال کیے یہ جا رہے آپ ہیں۔ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں آنے دیتے، تو پھر میرے سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں آپ میڈیا پر، مطلب آپ میں گفتگو میڈیا کر رہے پر ہیں، بات آپ ایک کر رہا ہوں۔ انٹیلیجنس بندے ہیں، اگر آپ اپنی رائے ہم تک منتقل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون بندہ اہل ہے؟ میرے بھائی یہ آپ ان سب کی سوچ ہونی چاہیے، بدلی ہونی چاہیے یہ سوچ۔ یہاں پر میڈیا کھیلتے ہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ شیعہ سنی کھیلتے ہیں، جہاں سے داغ لگتا ہے کسی کا وہاں وہ لگاتا ہے اپنے فیور کے لیے۔ آسان جا رہی ہے، عوام کو عقل ہونی چاہیے۔ ابھی تک عوام کو اگر عقل نہیں ہے نا تو یہ پھر خدا ہی حافظ ہے ان کا۔ جب ابھی تک ان کو عقل نہیں آئی تو 74 سال میں ان کو عقل نہیں، تو ابھی عقل کہاں سے لا کر دوں میں ان کو؟ میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ نے عقل دینی ہے، آپ نے شعور دینا ہے لوگوں کو۔ یہ والے سے تو اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اسلامی والے سے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر تو اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ تو آپ کو تو وہ پھانسی بھی نہیں دینے دیتے بندہ، جتنا مرضی گناہ گار ہو۔ ہمارا تو قانون ہی برطانوی قانون ہے نا۔ تو پھر یہی تو بات ہے نا، بدلیں آپ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو یہ بدل دیں، آپ کو دیں گے نہیں، یہ برطانوی نظام سسٹم۔ یہ بدلنے دیں گے نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رشیا کا مذمت کرو، رشیا کی وزیر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، بالکل بالکل یورپی کہہ رہے ہیں۔ یورپی کہہ رہے ہیں نا، کیوں کرو بھائی؟ آپ آزاد ملک ہیں، آپ کریں نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ اب عمران خان کو کیسے پایا؟ عمران خان کی بات چھوڑ دو تم، بحیثیت وزیر اعظم خود وزیر اعظم وہ ایک اکیلا ایماندار آدمی ہے اس پورے ملک میں، سیاستدانوں میں۔ کابینہ نہیں۔ میں کابینہ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے عمران خان کا نام لیا ہے، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ وہ ایک ایماندار آدمی ہے پوری سیاستدانوں میں۔ احسن۔ ابھی میں آپ سے ریکارڈ جب یہ بند کروں گا نا تو پھر میں ایک مثال دوں گا آپ کو۔ ابھی وہ مثال مثال دیں میں آپ۔ نہیں وہ مثال نہیں دیتا ہوں، میں بعد میں دوں گا جب بند کرو گے نا مائک، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیشن شروع کیا تھا، اس سیشن میں باقاعدہ ہم نے اس حادثے کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو پشاور میں پیش آیا، مسجد میں بم دھماکہ، جو بھی مسلمان ہیں ناظرین، سنی ہوں، شیعہ ہوں، بھابی ہوں، جو مرضی میں ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں۔ میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہر ایک فرقے کا فردن لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس واقعہ کی جو ادھر پشاور میں مذمت کرتے ہیں، تو پھر اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ آپ نے سنا، جو بھی خیالات انہوں نے اظہار کیے کہ یہ پیچھے سے جو گیم چلتی آ رہی ہے، اس گیم کے پہلو ہیں کہ جو ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ آپ نے وزیر اعظم سے بھی سنا، وزیر اعظم ہمارے ایسے وزیر اعظم ہیں کہ جو باتیں سینسر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی زبان سے وہ بیان کر جاتے ہیں، وہ بھی عوام میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفیر کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ رشیا کی مذمت کریں۔ اس کے پیچھے کون سی حکومت ہے جو ہمیں یہ اتنا دباؤ ڈال رہی ہے؟ اور ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ بم دھماکے ختم ہو چکے تھے، ابھی تک ہمارے ملک میں دھماکہ جب سے ہماری حکومت یہ وزیر اعظم موجودہ ہیں بہت حد تک رک چکے تھے، لیکن یہ جب نیا ایشو کریٹ ہوا ہے یہ سیاست بیس کا، اور یہ جنگ جو لگی ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، اور اس میں انوالومنٹ امریکہ بڑی قوت سے کر رہا ہے اور اس میں لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تو ناظرین اس میں جو ہم واضح کھل کے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بیس یہی ہے کہ جو امریکہ ہمارے ملک میں فتنہ فسادی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کھل کے بیان کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم میڈیا پر کھل کے بیان نہ کریں کہ ہمارے ملک میں جو فساد کی کڑیاں پھیلائی جا رہی ہیں، فساد پھیلایا جاتا ہے اور مسلمان شیعہ سنی کو لڑایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ناظرین امریکہ اور بیرونی سازشوں کا، ہم کھل کے کہیں گے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے اور
جو بھی یورپی یونین ہمیں دبایا جا رہا ہے اس کا ہاتھ ہے. ہمارے سنی شیعہ کسی میں ایسی فسادات نہیں پائے جاتے. ہم بحیثیت مسلمان ایک نبی کے ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں. وہ بھی قرآن کو, شیعہ بھی قرآن کو مانتا ہے, سنی بھی قرآن کو مانتا ہے. وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں, ہم بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں. تو پھر اس میں کون سا اختلاف ہے؟ یعنی کہ اس کے پیچھے یہی ثابت ہوا کہ یہ لڑانے کی کوشش ہے. شیعہ کی مسجد میں دھماکہ ایک بار ہوگا, ایک بار اہل سنت کی مسجد میں دھماکہ ہوگا, تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اس مسجد میں شیعہ نے دھماکہ کیا اور اس مسجد میں اہل سنت نے دھماکہ کیا. نہ ناظرین, یہ اختلاف پھیلایا جاتا ہے, ہمارے ملک کا امن تباہ کیا جا رہا ہے. تو اسی لحاظ سے ہم دیگر دوستوں اور بزرگوں سے اور جو نوجوان ہیں ان کے خیالات, ان کی عکاسی کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. تو سب سے پہلے تو ہمیں بہت ہی اچھا انٹرویو امان اللہ صاحب نے دیا, جن کی ایج 75 ایئرز اولڈ ہے, اور انہوں نے یہ دور گزارے ہیں جو سابقہ حکومتوں نے گزارے. اور اس میں مزید آپ کو انہوں نے کچھ بنا کیمرے کے بھی بات کی کہ وہ کیا چیز ہے, کیا مسائل ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے جو ایکسپیرینسیبل بندے ہیں, جو تجربہ رکھتے ہیں اپنی زندگی کا, ان سے وہ چیزیں اگلوائیں, نکالیں وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے سینوں میں دبا کر رکھی ہوئی ہیں.